ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے عتیق صاحب سے بات کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں. عتیق صاحب، ہم بات کر رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے کہ ایک بہت معمولی عددی برتری کی وجہ سے، اور یہی جمہوریت کا، مغربی جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اور یہ اس کا بڑا واضح ثبوت ہے. جشن بھی منایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بل ابھی سینٹ نے پاس کرنا ہے، اور کئی ریپبلکن سینیٹر اس کی مخالفت کر چکے ہیں، اور ڈیموکریٹ کے ایک سینیٹر کا یہ تبصرہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ڈیڈ آن ارائیول، یعنی پہنچتے ہی اپنی موت مر جانا. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا کہیں گے اس؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ڈیڈ آن ارائیول اس لیے ہے کہ سینٹ میں اسے پاس کرنے کے لیے مطلوبہ ووٹ ریپبلکن پارٹی کے پاس نہیں ہے. ان کا میجارٹی لیڈر مچ میکانل جو ہے اسے کافی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت اگر آپ سینٹ کی ساخت کو دیکھیں تو 52-48 کا مارجن ہے. 52 سینیٹر جو ہیں وہ ریپبلکن کے ہیں اور 48 ڈیموکریٹس کے ہیں، اور ان 52 میں سے جو ہے وہ 3 تو سالڈ وہ اس کے خلاف ہیں. وہ اس لیے خلاف ہیں کہ یہ نہایت ہی ڈیموکریٹس نے اور امریکی میڈیا جو اس کا جو انالیسز انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق 24 ملین لوگ اس افورڈیبل کیئر ایکٹ سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی پریمیم جو ہے وہ کافی اوپر چلی جائے گی، اور اس میں اور بھی بہت سے نقصانات ہیں امریکی عوام کے لیے. اس لیے جب اگلے سال 2018 میں ریپبلکن کانگریس مین واپس الیکشن کے لیے جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن کے لیے ووٹ لینے جائیں گے، تو اب سے اس وقت تک ایک سال میں کافی لاکھوں لوگ اپنی ہیلتھ کیئر انشورنس کھو چکے ہوں گے، اور انہوں نے ریپبلکن پارٹی کو ووٹ نہیں دینے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2009 میں یہ بل پاس ہوا تھا. 2010 میں ہیلتھ کیئر جسے اوباما کیئر بھی 2010 میں مڈ ٹرم الیکشن ہوئے، اور اس میں اس وقت ڈیموکریٹ جو تھے وہ میجارٹی میں تھے، اور اس ہیلتھ کیئر بل کی وجہ سے ڈیموکریٹس نے وہ میجارٹی لوز کر دی، اور ریپبلکن اس وقت سے اب تک جو ہے وہ میجارٹی میں چلے آ رہے ہیں. یہ ہیلتھ کیئر اتنا سیریس اور اتنا اہم مسئلہ ہے کیونکہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے. عتیق صاحب، کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریٹ بڑی شدت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی عوام کے لیے نہایت خطرناک اور بڑا نقصان دہ ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ ذرا بتائیے کہ اس بل کی بنیادی خصوصیات کیا ہے، اور کیا میڈیکیڈ اس بل کے ساتھ تعاون کو جاری رکھے گا؟ یہ نہایت ہی بنیادی بات ہے. صدر اوباما نے اگر اسے کسی حد تک کامیاب بنایا اور اسے امریکی عوام میں مقبولیت ملی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صدر اوباما نے اور ڈیموکریٹک پارٹی نے، جنہوں نے بھی اوباما کیئر کنسیو کیا تھا، انہوں نے اسے میڈیکیڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا، اور انہوں نے میڈیکیڈ کو بہت ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی سبسڈی دے کے، اور میڈیکیڈ کے تھرو انہوں نے اسے چلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب رہے تھے. اب آپ نے اس کی خصوصیات پوچھی ہیں، تو اس کی اب خصوصیات جو ہیں وہ جو سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے اس بل کے جو تجزیے ہیں اس کے مطابق. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ میڈیکیڈ سے $880 بلین سلیش کر دیے جائیں گے اگلے 10 سالوں میں. اس کا تجزیہ جو ہے وہ 10 سالوں کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. تو اگلے 10 سالوں میں $880 بلین میڈیکیڈ کو جو اوباما کیئر کے تحت ملتے تھے وہ نہیں ملیں گے، اور میڈیکیڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس ہیلتھ انشورنس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، اور اندازے اور تجزیے کے مطابق، ماہرین کے تجزیے کے مطابق 24 ملین لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے. اس کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اوباما کیئر میں انشورنس کمپنیوں کو بہت بڑی سبسڈی دی گئی تھی.
انشورنس کمپنیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو سستی قیمت کے اوپر، سستے پریمیمز کے اوپر ہیلتھ انشورنس دیں، اور حکومت آپ کو سبسیڈائز کرے گی، حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی، مالی طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گی، تاکہ پریمیم جو ہے وہ افورڈیبل رہیں، کیونکہ اس کا نام افورڈیبل کیئر ایکٹ ہے، اس لیے اس کے منتھلی پریمیم جو ہے وہ افورڈیبل رہے. یہ اس کی بنیادی بات تھی. ایک منٹ، اس کی تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے کامیاب بنانے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اور وہ ہیلدی لوگ ہوتے ہیں، انہیں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پریمیم سے مزید پیسے آئیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. اوباما کیئر میں پری ایگزسٹنگ کنڈیشن، جو لوگ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں انہیں وہ بلا دھڑک شامل ہو سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کے ACA میں جو ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیتھ سپائرل ہے، ایک بہت بڑی تباہی ہے. عتیق صاحب، دوسری جانب ڈیموکریٹ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ریپبلکن کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ انشورنس کمپنیاں بھی اب اس کی مخالفت میں شامل ہو گئی. ہسپتال اور ڈاکٹر تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن انشورنس والے بھی اب شامل ہو رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ یہ جو سینٹ تقریباً 35 سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے، وہ کیسے اپنے حلقوں میں جا کر اس کو جسٹیفائی کریں گے، اوباما بل کے منسوخ ہونے کی اس نئے بل کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یعنی اور ریپبلکن آخر اس کی کیوں کر قیمت چکا سکیں گے؟ اس بل کے ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی جو لیڈر ہیں، جنہیں مائنورٹی لیڈر کہا جاتا ہے، نینسی پیلوسی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال جب مڈ ٹرم الیکشن کے لیے ریپبلکن امیدوار عوام کے سامنے جائیں گے تو ان کے چہرے پہ، ان کے ماتھے پہ یہ ٹیٹو ہوگا کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ہیلتھ کیئر انشورنس سے محروم کر دیا ہے، اور اس وقت انہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو قیمت کی ادائیگی سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجارٹی جو ہے، جو اس وقت ریپبلکن پارٹی کو ایوان نمائندگان یا ہاؤس میں حاصل ہے، وہ اگلے سال نہ رہے گی، اور اس کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ اگلے سال ریپبلکن پارٹی اپنی میجارٹی لوز کر دے گی. عتیق صاحب، ابھی ایک مہینے کی بات ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اسپیکر پال رائن نے جب اس بل کو پہلی مرتبہ پیش کیا تو اس کو وہ مطلوبہ تعداد نہیں مل سکی. آخر دوسری مرتبہ میں اس کو 217 کانگریس کے ووٹ کی حمایت کیسے حاصل ہوئی، اور وہ کیا حکمت عملی تھی جو انہوں نے اس موقع پہ اختیار کی؟ یہ بڑا بنیادی نوعیت کا سوال ہے طاہر صاحب. جب اب اس میں دو جماعتیں ہیں، ریپبلکن پارٹی کے اندر دو دھڑے ہیں، ایک کو آپ ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں اور ایک کو آپ انتہا پسند کہہ سکتے ہیں. انتہا پسند دھڑا جو ہے وہ اسے فریڈم کاکس بھی کہا جاتا ہے یا ٹی پارٹی بھی کہا جاتا تھا، اور اس نے صدر اوباما کو 8 سال کوئی بھی لیجسلیشن، کوئی بھی قانون سازی نہیں کرنے دی، اور وہ ہر قدم پہ جو ہے وہ صدر اوباما کی مخالفت کرتے رہے، اور سو مچ سو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حکومت بھی شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی کیونکہ وہ بجٹ انہوں نے نہیں دیا تھا. تو صدر اوباما 8 سال تک ان کی مخالفت کا سامنا کرتے رہے. اب اسپیکر پال رائن کو، جو کہ ریپبلکن پارٹی کے ہیں، انہوں نے جب پہلا بل پیش کیا تو انہوں نے فریڈم کاکس کے کسی مطالبے کو اس میں شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ انتہا پسند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے میڈیکیڈ بھی کاٹ دیا جائے، اس میں سے انشورنس کمپنیوں کو جو سبسڈی دیتی ہے وہ بھی کاٹ. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کچھ بھی سپینڈ نہ کرے، حکومت کے اخراجات بالکل نہ ہوں، اور وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ کو کل کرنا چاہتے تھے. اور کیونکہ پہلے بل میں اسپیکر رائن نے ان کی نہیں مانی تھی تو اس لیے وہ بل ناکام ہو گیا. اب ان کے 22-23 ووٹ لینے کے لیے پال رائن نے ان کے بہت سے مطالبات مان لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ماڈریٹ ریپبلکن تھے ان کی بھی منت زاری کی کہ آپ کو بھی ہم آگے چل کے سینٹ میں جو ہے
وہ آپ کی بات مان لی جائے گی اور کچھ یہ ماڈریٹ ہو جائے گا. فی الحال اب اسپیکر رائن کی اپنی جو اسپیکرشپ تھی وہ بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی. اگر وہ دوسری مرتبہ بھی ناکام ہو جاتے تو پھر شاید انہیں استعفیٰ دینا پڑتا. تو وہ بڑی کھینچ تان کے اور بڑی مشکل سے، جس طرح آپ نے کہا 4 ووٹوں کی اکثریت سے انہوں نے اس افورڈیبل کیئر ایکٹ کو کسی نہ کسی طرح پاس کر دیا. عتیق صاحب، اس سے پہلے کہ اگر فرض کریں کہ سینٹ بھی اس بل کو اپروو نہیں کرتی تو کیا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز. ہمارے ساتھ رہیے.